تو جی حضور ترقی یافتہ ممالک کا مقابلہ کرنے کے لیے کیا معاشی خوشحالی کی ضرورت نہیں ہے؟ یا ترقی یافتہ قوموں کے ساتھ اور لفظ ہے اور چیز ہے، اقتصادی جد و جہد کہیں پھر میں مانتا ہوں. ہاں جی میرا مقصد جی ہاں یہ مقصد الفاظ کا ہاں فرق پڑ جاتا ہے. خوشحالی سے تصور یہ ہے کہ تن آسان قوم ہو گئی ہے، شوشن کر رہی ہے، معیار زندگی بلند ہو گیا ہے. میرا وہ مقصد نہیں. خوشحالی عموماً اسی کو کہتے ہیں. لیکن اقتصادی جد و جہد غریبانہ حالت میں بھی ہو سکتی ہے. اپنے روزمرہ کے رہن سہن کو سادہ رکھتے ہوئے اور اس میں عیاشی کی پہلو داخل کیے بغیر جو اقتصادی جد و جہد ہے وہ قوم کی بقا کے لیے زیادہ مفید ہے. اور وہی تجارتی قومیں بالآخر اوپر آئی ہیں، انہوں نے قبضہ کر لیا قوم و اموال پر، جن کا روزمرہ کا رہن سہن سادہ تھا اور کمائی کا سلیقہ زیادہ تھا، محنت زیادہ کرتی تھی. اگر چنوٹی کمیونٹی دیکھیں کس طرح چھا گئی ہے، اور پاکستان کی اقتصادیات میں شروع میں سب سے اہم کردار اس کمیونٹی کے کپڑے وغیرہ کے کارخانوں نے اور سود کے کارخانوں نے کیا تھا، بہت بڑا سہارا تھا. اور اسی قسم کے وہ لوگ ہیں، بعض قومیں تھیں، بعض ذاتیں تھیں جن کی روایتیں یہ بن چکی تھیں کہ کماؤ زیادہ اور خرچ کم سے کم کرو. وہ جو کمائی ہے وہ دراصل ہیو اور ہیو ناٹس پیدا نہیں کرتی. یہ بھی ایک دھوکہ ہے، کیونکہ وہ جو کماتے ہیں اور اقتصادی چینلز میں دوبارہ ان روپاؤں کو اس مال کو بھیج دیتے ہیں، داخل کر دیتے ہیں، اس سرکولیشن سے قوم خوشحال ہو رہی ہوتی ہے. اور بعض ان کے نوکر ان سے زیادہ اچھی زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے لیے وہ پیسہ ان کا نہیں ہے، وہ امانت کی طرح ہی ہے. جیسے بینک کا مینیجر ہو، کروڑوں اس کے بینک میں ہو، اس کو کیا ایسے. تو ایسی قومیں جو ہیں عملاً بے شمار روپے کے مالک ہوتے ہوئے بھی روزمرہ استفادے کے لحاظ سے ایسے ہی ہیں جیسے غریب ہوں، اور بعض بڑی غریبانہ زندگی بسر کرتی ہیں. کلکتے میں جو سیٹھ ان کے ہوا کرتے تھے، ہمارے بعض احمدی دوستوں نے ان کے واقعات سنائے. انور سب کالوں ایک زمانے میں کلکتے کے امیر رہے ہیں، تو وہ بڑے دلچسپ واقعات ہیں، وہ تفصیل نہیں بیان کرنا چاہتا، مگر یہ پتہ چلتا ہے کہ لکھ پتی ہونے کے باوجود اتنی سادہ زندگی اور اتنی کفایت کی زندگی تھی کہ کبھی بہت ہی زیادہ عیش و عشرت کا دل چاہا تو 2 آنے کے خربوزے لے لیے کہ آج ہم پھل کھائیں گے. یہاں تک بعض خاندان، سب نہیں، میں نے دیکھے وہاں بہت اچھا کھانے والے بھی تھے. بعض لوگ تو ان میں ایسے ہیں جو روزمرہ کے کھانے میں بڑا اچھا معیار رکھتے ہیں، مگر باقی سب رہن سہن میں بہت غریبانہ. تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ غلط فہمی نہ کوئی پیدا ہو جائے، مگر 1-2 خاندان ایسے بھی تھے جن کے متعلق انہوں نے لطیفہ سنایا تھا، اچھے بھلے کھاتے پیتے لکھ پتی، لیکن پھل بھی نہیں کھاتے اس خیال سے کہ پیسہ خرچ نہ ہو. مگر بالعموم ان کا جو روزمرہ کا گھر کا کھانا پینا اچھا ہوتا ہے. خاص طور پہ خالص گھی پر یہ بہت لوگ زور دیتے ہیں لوگ. اگر کہیں اور نہ ملتا ہو تو چنوٹیوں گھر سے مل جائے گا. لیکن یہ ہے کہ اس کے باوجود سادگی غالب ہے، کفایت غالب ہے. سمجھ گئے؟ یہ جدوجہد ہے جو ضروری ہے.